أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آج پھر درس قرآن کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے، اور بات کو کل جہاں پر روکا تھا اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے انتہائی تاکید فرمائی ہے. آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ جو دل قرآن کا خزینہ ہوگا اللہ اس پر کبھی عذاب نہیں نازل فرمائے گا. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس دل میں قرآن داخل ہو جائے پھر اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں قرآن داخل ہو. اور قرآن اکیلا کہیں نہیں جاتا، قرآن پابند ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن. یعنی اگر انسان کوئی بندہ کوئی مسلمان اپنے دل میں قرآن کو بسانا چاہتا ہے تو اسے قرآن کو بسانے سے پہلے اپنے دل کو محبت اہل بیت علیہ السلام سے آباد کرنا ہوگا. اور اگر اس دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے تو پھر آدمی شب و روز قرآن پڑھ کے مر تو سکتا ہے، قرآن اس کے سینے میں نہیں اتر سکتا. اور انہی لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس حدیث کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا کہ آخر زمانے میں قاریان قرآن، حافظان قرآن، تلاوت کرنے والے قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. تو عزیزان گرامی، کل کے اس مختصر سے نقطے پر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ گویا دل میں قرآن کو بسانے کے لیے شرط ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے دل کو آباد و شاد رکھا جائے. یعنی پہلے اہل بیت کی محبت کو وارد کیا جائے تو پھر قرآن بھی داخل ہو جاتا ہے. اور دوسرے مقام پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے. مولا فرماتے ہیں کہ افضل ترین انسان ہے وہ جس کا قلب، جس کا سینہ، جس کا دل علم قرآن سے منور ہو. عزیزان گرامی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں، بالخصوص مسلمانوں کے معاشرے میں، تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے، تربیت کا فقدان ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تربیت کی فقدان ہی کا سبب ہے کہ آج ہم گلی گلی کوچے کوچے اسلام کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، مقدسات کے نام پر نہیں معلوم کیا سے کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں. حالانکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ تو ایک بڑا مشہور فارمولہ ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے عذاب کا شکار ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، ایسی مصیبتوں میں پھنستے جا رہے ہیں دن بدن. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو گھریلو تربیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تعلیم عام ہے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی ہزاروں نہیں لاکھوں میں مل جائیں گے، لیکن تربیت کا فقدان ہے. تو میری تمام بزرگان سے، والدین سے استدعا ہے کہ خدا را اپنی ماضی کی اس روش کو دوبارہ زندہ کیجیے کہ جب بزرگان، ماں باپ اپنے بچے کو بستر پر سونے سے پہلے
سورہ قرآنی یاد کراتے تھے، اصول دین یاد کراتے تھے، فروع دین یاد کراتے تھے، امام پوچھتے تھے، معصوم پوچھتے تھے، کربلا کے شہداء کی تعداد پوچھتے تھے، مجھے یاد ہے۔ اور جب تک نیند نہیں آ جاتی تھی یہی سوال جاری رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا تھا سبق۔ یعنی جو تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے وہ پھر ساری زندگی اس کا اثر رہتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی، اس لیے قرآن نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل کو بھی بچا لو۔ وہ خاندان کے افراد جن کا نان نفقہ، جن کا کھانا پینا، جن کا لباس، جن کی تعلیم، جن کی ذمہ داریاں ہمارے سر کے اوپر ہیں، ان کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کو جہنم سے بچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ماحول بدل گئے ہیں، گھروں کے نظام بدل گئے ہیں گھروں کے۔ پہلے مائیں بغیر وضو کے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی گھر کا کام کاج کیا جاتا تھا۔ نہیں مجھے معلوم، لیکن جیسا کہ تجربات سے واضح ہے کہ اب یہ سارے خواب اور خیال رہ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے معصوم کا ارشاد ہے کہ نوافل گھر میں ادا کرو، نماز فریضہ مسجدوں میں جا کے ادا کرو، اور نوافل گھر میں ادا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو گھر کے معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر کے بڑوں سے سبق حاصل کریں، چونکہ یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی ایک درسگاہ بن جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آئیے ہم قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دو چار گزارشات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کائنات میں تمام کتابوں سے افضل ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اس قرآن کو مولا علی فرما رہے ہیں صحیح معنوں میں اگر جمع اور یاد کیا ہے تو وہ میری ذات ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل صرف پروردگار جانتا ہے، یا راسخون فی العلم اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں۔ اور اس لیے قرآن نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو۔ عزیزان گرامی، یہاں ہمارے مسلمان بھائیوں نے اہل ذکر سے مراد اہل علم افراد کو لے لیا ہے، نہیں بابا، یاد رکھیے گا۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نحن العلماء واما شیعتنا المتعلمون، کہ ہم اہل بیت علماء ہیں اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، اور اہل ذکر بھی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام نے ہماری ہدایت کے لیے تمام باتیں واضح کر دی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر استوار کریں، ان کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزاریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے۔ الحمدللہ مجالس کا سلسلہ بہت کثرت سے ہو چکا ہے، مولا اس سے زیادہ کرے، لیکن کاش کہ اہل منبر میرے سمیت اپنے خطاب میں، اپنی مجالس میں صرف 10 منٹ 1 گھنٹے میں آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور کردار پر بھی روشنی ڈالتے تو شاید ہماری قوم آج جس طرح ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہے ایسے نہ ہوتی۔
بدقسمتی یہ ہے کہ ہر خطیب نے، ہر ذاکر نے، ہر ممبر والے نے اپنا ہی قبلہ الگ سے درست کیا ہوا ہے کہ مجھے کن خطوط پر پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، حالانکہ یوں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہم سب کا مرکز و محور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسات ہونی چاہیے تھی، کہ ہماری گفتگو کا جو انجام ہے صرف انہی ذوات کے حکم پر جا کر رخ ہوتا، تاکہ ہمارے مومنین، ہماری مومنات، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ ناموری کو دیکھتے ہیں یا اپنے مزاج کی چاہت کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سلسلے سے میرے مکتب کو فائدہ اور نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ میں قطع نظر اس بات کے، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خانوادہ تطہیر نے کن مراحل سے گزر کر، کن مشکلات سے گزر کر، کن امتحانات سے گزر کر ہم تک پہنچایا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو مزید بآبرو کر کے دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنا حق ادا نہ کیا تو ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں انتہائی شرمندہ ہوں گے، اور وہ شرمندگی کوئی ایک لہجے کی شرمندگی نہیں ہوگی، ایک ساتھ کی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ شرمندگی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا موجب بنے گی۔ اب تو وقت ہے، توبہ کی بھی کر سکتے ہیں، مولا سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون سی ایسی مہلت ملے گی، کون سی ایسی گنجائش ہوگی؟ عزیزان گرامی، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میری دعا ہے۔ لیکن مرنا تو ہے نا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ قرآن نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ اللہ نے یہ سارے تقاضے مسلمانوں سے کیوں نہیں کیے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے کیوں نہیں کیے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر۔ جہاں جہاں پر بھی خدا نے کوئی تقاضا کیا ہے، کوئی ڈیمانڈ کی ہے، کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے، تو اہل ایمان سے مخاطب ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں۔ اور اس وقت تک ہمارا کوئی تقاضا ہی نہیں ہے کسی سے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک تقاضا نہیں ہے جب تک کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ایمان کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے۔ اب ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا تو نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اگر بیمار نہیں ہو، اگر مسافر نہیں ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آدمی دن میں 4 مرتبہ روٹی کھاتا ہے، لیکن جب ماہ رمضان کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں میں تو مریض ہوں۔ اچھا، دنیا کے تمام طب، تمام طریقے علاج کے یہاں پر عاجز آ جاتے ہیں کہ جو بندہ 3 مرتبہ روٹی کھا سکتا ہے وہ کہاں سے بیمار ہوتا ہے؟ اس سے بڑا تو صحت مند بندہ ہے ہی نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اب رمضان شروع ہو گیا اور افطاریاں شروع ہو جائیں گی۔ بدقسمتی یہ ہے، معذرت کے ساتھ بھی معاف کیجیے گا مجھے، افطاریوں پہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے جناب چودھریوں کو، بڑے بڑے تمنداروں کو۔ حالانکہ ٹھیک ہے، بلانا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس افطاری کے لیے تو حکم یہ تھا کہ غریبوں کو کرائی جائے، یتامہ کو کرائی جائے، ان غریبوں کو جن کے پاس ساری زندگی، سارا سال مسائل نہیں ہوتے، افطاری کے بہانے سے انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے۔ اور یاد رکھیے گا،
اگر کسی کے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، الحمدللہ اگر موجود ہیں تو شکر پڑے، اور دنیا جہان پر پیسے خرچ کرنے سے سب سے بہتر یہ ہے کہ انہی کی نوکری کی جائے، انہی کی خدمت کی جائے، انہی کی کفالت کی جائے، انہی کی ضروریات کو پورا کیا جائے، سارے ثواب مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو پوچھا نہیں جائے اور لوگوں اور دوستوں کو دعوتیں کھلائی جائیں، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزان کرام، چونکہ بات ضمناً آ گئی تھی تو کہنا ضروری تھا، چونکہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے۔ اگر درس میں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے بچے، جو ہمارے بیٹے، جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر وہ درس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، سمجھایا، قرآن کی حقیقی تعویل انہوں نے نہیں بتائی ہے، ایمان والوں سے تقاضا کیا جائے۔ اور اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ فرمائیں تو یہ مقدر، یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ جن پر قرآن نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو من قبلکم کا استعمال ہوا ہے سے مراد باقی نبیوں کی امتیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ تفسیر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس سے یہی بات واضح ہوگی کہ سابقہ امتوں کے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر روزے فرض تھے، امتوں پر نہیں، نبیوں پر۔ کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا کہ جو کام وہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتا رہا، وہ کام اس نے اس امت کے لیے انتخاب اس کا کیا ہے۔ تو ہمیں نہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا کر اسے بھرپور عزت اور احترام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اگر کر لیا ہے تو شکر پڑھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، لعلکم تتقون، ہم نے روزہ اس لیے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ صاحب تقوی، پرہیزگار جس کا معنی کیا جاتا ہے، چونکہ ہماری زبان چھوٹی ہے، محدود زبان ہے، تو اس کے اور معنی کیے نہیں جا سکتے اردو میں، تو لہذا پرہیزگار ہی کر دیا تاکہ ہر بندے کے لیے عام فہم ہو، ہر بندہ سمجھ سکے۔ تقوی، اگر قرآن کے واقع پڑھیے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہر بندہ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا سوائے صاحب تقوی کے، سوائے متقی کے۔ ازلفت الجنت للمتقین، اور پھر قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کو صاحبان تقوی کے لیے سجا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، اور اللہ نے ہمیں اس بات پر شکر کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے، اترانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ مکتب عطا کیا ہے جو مکتب امامیہ کہلاتا ہے۔ قیامت کا معاملہ امام کے سپرد ہے، اور ہم اپنی ہر اذان میں ہر روز اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، علی متقیوں کے امام ہیں، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے دائرے میں داخل کرنا چاہتا ہے، اسے صاحب تقوی ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کی مزید تفصیل میں بیان کروں گا کہ تقوی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، کن کن چیزوں کے ساتھ بندہ صاحب تقوی ہو جاتا ہے۔ یقیناً دو ہی تو معاملات ہیں، دو ہی تو حقوق ہیں، دو ہی تو نظام ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، یعنی وہ معاملات جو خدا کے ساتھ جن کے حقوق کا تعلق ہے ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔
اس لیے اساتذہ محترم اور بزرگ علماء یہی فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ میں کمی بیشی کا مداوع کیا جا سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملات قابل معافی نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آئیے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور اہل بیت دیے ہیں، نبی کے ترکے میں ہیں یہ دونوں چیزیں۔ اب اس کو ہم نے تمسک کیسے کرنا ہے؟ سورہ الفرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزاریں گے، استدعا کریں گے، التجا کریں گے، مقدمہ کریں گے۔ وقال الرسول، رسول فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو جو میرے سامنے کھڑا ہے تنہا چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا۔ وہ قرآن کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسے مراد قرآن صامت نہیں ہے۔ یجیء القرآن فی یوم القیامہ بصورت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ معصوم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن علی علیہ السلام کی صورت میں پیش ہوگا، اور اسی بات کی طرف اللہ کا رسول اشارہ کر کے کہے گا، اے پروردگار، میری امت نے پڑھنے والے قرآن کو رات بھر میں پڑھا، پڑھنے والے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا، پڑھنے والے قرآن کی تو روز پڑھتا رہا، لیکن اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی تلاوت نہیں کی، تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کی گئی، لیکن اس قرآن کو یعنی علی کو میری امت نے تنہا چھوڑ دیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں جو ہادی و پیشوا دیے ہیں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے علیہ السلام، ہمیں تو قرآن سے ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی چونکہ اسے ہم سینے سے لگا کے رکھیں گے تو آل محمد ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے معصوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کی وہ ہمیں نہیں جانتا کہ خدا نے ہمیں کیا عزت عطا کی ہے۔ چونکہ آل محمد علیہ السلام کو خدا نے کیا عزت اور عظمت سے نوازا ہے، وہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آل محمد علیہ السلام سے رجوع کریں گے تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت بول بول کے بتا رہی ہوگی کہ یہ آیت کس معصوم کی، کس صاحب عظمت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھلے ایک آیت کی تلاوت کرو، لیکن آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ اس پر غور کیا جائے، اس پر فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس پر تفکر کیا جائے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ مریم اور سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن، اے لوگو تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، توجہ کیوں نہیں کرتے، سوچو بچار کیوں نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے قلوب پر، کیا تمہارے دلوں پر قفل یعنی تالے پڑ گئے کہ تمہیں دنیا کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا؟ عزیزان گرامی، عجیب سی بات ہے کہ ہم سب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے عقل سے کام لیتے ہیں، بڑی توجہ سے کام لیتے ہیں، بڑے غور سے کام لیتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اس سے مشورہ کر لو، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس کو مولوی کے حوالے کر دو، ہمارا دین سے کیا لینا دینا، ہماری دین سے کیا تعلق۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کن عالما او متعلما او محبا لہما ولا تکن رابعا،
3 کام کر لو، چوتھا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا طالب علم بن جاؤ، او محبن لہما، یہ ان دونوں سے محبت رکھو. چونکہ اگر آپ نے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو عالم کے پاس جانا پڑے گا. اگر عالم کے پاس جانا پسند نہیں ہے تو خود عالم بن جاؤ تاکہ دنیا تمہارے پاس رجوع کرے، یا طالب علم بن جاؤ، یا ان دونوں سے محبت کرو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں لفظ عالم شجرہ ممنوع ہو چکا ہے. کسی غریب عالم کا اعلان ہوا نہیں اور ہم مجلس سے غائب ہوئے نہیں. چھوڑو جی مولوی ہے، چلو سگریٹ وگریٹ پی آئیے. عزیزان گرامی، آپ نے علماء سے دوری کے نتائج دیکھ لیے ہیں. میں کسی بات کو اچھالنا نہیں چاہتا، نہ مجھے اس بات کا حق ہے، لیکن اشارے سے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کون سی بات آپ سے پوشیدہ ہے، کون سی چیز آپ سے چھپی ہوئی ہے، کون سی باتیں ہیں جو آپ نہیں جانتے، کہ کیا کچھ مکتب کا تماشا نہیں ہو رہا، کیا کچھ مکتب کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا. کیا ہماری کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ نہیں میرے بھیا، نہیں میرے عزیزان، ہم سے زندگی کے ایک ایک سانس کا حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف نے حساب لینا ہے. لذا اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو، اپنے ممبر کو علم سے مزین کیجیے. ایسا علم کہ دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سچ بات تو یہی ہے کہ علم اسی دروازے سے ملتا ہے. اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت بالباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، العلم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. جسے علم کی طلب ہے وہ دروازے پہ آ جائے. اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دروازہ اہل بیت کا گداگر بھی کہیں، چوکھٹ اہل بیت کر بیٹھنے والا بھی شمار کریں، اور علم سے بھی ہم دور ہوں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو علمی اعتبار سے مزین کیجیے، اور بالخصوص علم قرآن سے مزین کیجیے، تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مزین کیجیے. چونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا دور ہے. ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں ہمیں اپنی نسل کو علمی اعتبار سے مضبوط کرنا ہے. میں یہاں پر اپنے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز کے بچوں کو بھی پیغام ضرور دینا چاہوں گا. عزیزان گرامی، آپ جس فیلڈ میں بھی موجود ہیں، آپ کو اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر معاشرے میں آپ کو ایسا ایک بے مثال فرد ہونا چاہیے کہ دشمن اہل بیت بھی آپ پر فخر کرے. تو عزیزان گرامی، ہم مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے افراد، دعوے داران محبت اہل بیت کے، اگر ہم علم سے دور ہوئے تو ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن و اہل بیت کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یوں جڑے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر تک بھی میرے پاس تمہارے ساتھ یہی اسی طرح آئیں گے. معاف کیجئے گا. تو عزیزان گرامی، کیسے جڑے رہیں گے؟ یعنی ہم نے ان کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہم نے جڑ کے رہنا ہے. تو اس وقت اس لیے ہمیں نجات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمیں ان 2 چیزوں سے تمسک کرنے کے بعد کوئی پریشانی اور پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا، جس نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو سینے سے لگا کر، قرآن و اہل بیت کو سینے سے لگا کے تمسک کر کے رکھا، وہ جنت کا متلاشی نہیں ہوگا. کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. یعنی آپ چوکھٹ اہل بیت کے نوکر تو بن جائیں، پھر جنت کا کیا مسئلہ ہے؟
جنت تو آل محمد کے ادنا سے چوکھٹ کے نوکر بیچتے ہیں، کوڑیوں میں بیچتے ہیں۔ سچے نوکر بن جائیے علی و بطول کے، پھر جنت پر حکمرانی کیجیے۔ جنت علی کے بچوں کی جاگیر ہے، جنت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے وہ وقت کہ جب شب عاشور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، میں ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو، اگر کسی دوست نے سوال کرنے تو وہ آمادہ رہیں۔ جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب باوفا کو کہہ رہے تھے کہ میں جنت لکھ کے دیتا ہوں، بیعت واپس لیتا ہوں، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف بارگاہ عادیت میں کوئی سوال نہیں کروں گا، تو کیا کہا تھا جناب حبیب نے؟ کیا کوئی چلا گیا جانے والا؟ نہیں، جو حقیقی غلام تھے وہ نہیں گئے، بلکہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے اس تصور کو یوں کھول دیا، کہا فرزند رسول، اے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، ہم اس جنت کو کیا کریں گے جس میں نعمات تو ہوں، آل محمد نہ ہوں، آپ نہ ہوں؟ مولا ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آپ نہ ہوں۔ تو گویا جو آل محمد کا محب ہے وہ جنت کی تلاش نہیں کرتا، وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش۔ اس لیے معصوم فرماتے ان اکثر اہل الجنت بلا، کہ جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی، نادان لوگوں کی، جن کو پتہ نہیں ہوگا کہ آل محمد کی محبت کی قیمت کیا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حسین کی قیمت کیا ہے۔ وہ ان کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کے چکر میں ہوں گے جنت کے بدلے میں، نہیں بابا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ دانا بن کے رہو، اپنی چیز کی قیمت رکھو۔ یاد رکھو وقت کہ جب ایک بندہ بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں حاضر ہو کر کہتا ہے فرزند زہرا میں غریب ہوں، مولا فرماتا ہے تو غریب نہیں ہے، مولا عام امام برحق ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے گھر میں تو فاقے ہیں۔ تو یاد کرو امام نے کیا فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو تیرے پاس ایک چیز ہے، تو مجھے دے دے، اور تاج سلیمانی اور تخت سلیمانی میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے فوراً سوال کیا فرزند رسول وہ میرے پاس کیا ہے جس کے بدلے میں آپ مجھے تخت سلیمانی اور تاج سلیمانی دینا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا وہ ہماری محبت۔ اس نے کہا مولا یہ تو میں پوری کائنات کے بدلے میں واپس نہیں کروں گا۔ تو مولا نے کہا پھر ابھی تجھے عقل نہیں آئی کہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز تیرے پاس ہے، اور پھر تجھے کہ شکوہ کر رہا ہے کہ مولا میں غریب ہوں؟ جس کے سینے میں آل محمد کی محبت ہو وہ غریب نہیں ہو سکتا، وہ کائنات کا امیر ترین انسان ہے۔ اس لیے میرے عزیزان گرامی یہ ماہ مبارک ہے اور ایام مبارک ہیں، ایام رمضان المبارک کے، ہمارے پاس آل محمد کی محبت جیسی قیمتی چیز موجود ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور ان راتوں کو، ان شبوں کو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گزارنا چاہیے۔ آخر میں 2 منٹ کے لیے آپ کے خدمت میں پیغام حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم جس کی ریت ہیں ہمیں پل پل اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ہمیں ہر پل اپنے وقت کے مولا کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ مجھے امید ہے کہ کل میں نے جو عرض کیا تھا، اور جتنے میرے دوستوں نے، جتنے میرے بھائیوں نے، جتنے میرے بزرگوں نے، میری بیٹیوں نے، بہنوں نے، ماں نے یہ ہمارا پیغام سنا ہوگا، ضرور اس پر عمل کیا ہوگا کہ بستر پر سونے سے پہلے صرف اس بات کی طرف نظر کی جائے کہ آج طلوع آفتاب سے لے کر بستر استراحت تک میں نے کتنے لمحات اپنے وقت کے امام کی اتباع میں گزارے ہیں، اپنے وقت کی امام کا صحیح معنی میں ریت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اگر تو آپ نے آج کا دن اسی کیلکولیشن کے ساتھ گزار لیا ہے تو میری طرف سے آپ کو سلام ہو،
اور آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے کہ میں اپنے مالک کی طرف ریت ہونے کی حیثیت سے متوجہ ہو گیا. اور اگر آپ متوجہ نہیں ہوئے تو پلیز خدا کے لیے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے خود سے پوچھئے کہ آخر میں کیوں اپنے مولا سے، اپنے وارث سے، اپنے آقا سے، اپنے پیشوا سے، اپنے زمانے کے امام سے میں اس قدر غافل کیوں ہوں؟ آخر میں نے کیا کھایا ہے، میرے وجود میں کیا داخل ہو چکا ہے جو مجھے اپنے مولا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، جو مجھے اپنے امام کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا؟ عزیزان گرامی، دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج شریف پڑھ لینے سے معاملہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ زندگی کے ہر لمحات میں اپنے امام کا حکم داخل نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اپنی ہر سانس اپنے مولا، اپنے ہادی، اپنے پیشوا، اپنے وارث، اپنے مالک، اپنے آقا کی اتباع میں نہ گزاری جائے. تو عزیزان گرامی، آئیے ہم سب اپنے امام سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا، ہم نے جتنے لمحات آپ سے غفلت میں گزارے، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کو اپنی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا و ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہماری ان کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائیے، ہمیں معاف کر دیجئے. اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی کا ہر لمحہ آپ ہی کے سائے میں جیسے زندہ ہیں ویسے ہی آپ ہی کے سائے میں گزاریں گے. مجھے امید ہے کہ میرے تمام عزیزان میری ان گزارشات پر ضرور عمل کریں گے. آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں کہ مولا بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام اس ملت مظلومہ پر پروردگار لطف خاص فرما. پروردگار اس ملت مظلومہ کو انتشار سے، افتراق سے، منافقت سے، کینے سے، نفرتوں سے محفوظ فرما. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ جتنے محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، جس حال میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ان پر اپنا لطف و کرم فرما. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ ہم نے اپنی قوم کو جوڑنے کے لیے کچھ نہیں کیا. پروردگار ہماری زندگی کے باقی لمحات اسی کام میں گزار دے کہ ہم اپنی اس ملت مظلومہ اس کو جوڑنے کے لیے کام کرتے رہیں. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ تیری ذات بہتر جانتی ہے، تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ. تجھے فرزند زہرا کی مصیبتوں کا صدقہ میرے اللہ اس ملت پر لطف و کرم فرما، انتشار سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے ممبر کے افراد، خطبہ، ذاکرین، علماء، واعظین، منقبت خان، ماتمی حضرات، سب کو میرے اللہ توفیق خیر عطا فرما. پروردگار عزت اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہمیں دشمنان حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، یزیدیت کے مقابلے میں حسینی بن کر ایک نقطے پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما. مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، میرے اللہ ہمارے اس محنت کو، عزمتوں کو قبول فرما اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما. جو مومنین، جو مومنات بیمار ہیں، بے حق کے بیمار کربلا، میرے اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما. بالخصوص ہماری مجلس اتحاد المؤمنین کے سینئر نائب صدر علامہ اختر عباس اسدی صاحب بیمار ہیں، منور عباس الوی صاحب بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ جتنے مومنین مومنات اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت قبول فرما. علامہ منور عباس الوی صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ آج انتقال کر گئی ہے، میرے اللہ ان کو جوار جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں مقام خاص نصیب فرما. علماء کرام، ذاکرین عظام، خطبہ، واعظین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما. موجودین کو سلامت بقرامت فرما. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ ممبر و محراب اور مسجد و مدرسہ اور اہل ممبر کے درمیان اختلافات کو دور فرما.
پروردگار عزت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خدشات و خطرات سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، عزت اہل بیت کا صدقہ ملک پاکستان کی معیشت کو بحال فرما، ملک پاکستان کے امن کو بحال فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ سرحدوں پر معمور ہمارے جوان جو ملک پاکستان کی میرے اللہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، میرے اللہ ان پر اپنا لطف و کرم جاری و ساری فرما۔ محمد اہل بیت محمد کا صدقہ تمام اداروں کے تمام نوجوانوں کی میرے اللہ سرپرستی فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ پاکستان میں جتنے شیعہ غائب ہیں میرے اللہ، لاپتہ ہیں میرے اللہ، تجھے حسین کی غریبی کا صدقہ میرے اللہ ان لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ حکومت پاکستان کو ہدایت فرما کہ وہ ایسے افراد کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے باز رہے۔ پروردگار محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ ہمیں پاکستان کے قوانین کا احترام کی توفیق عطا فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت صدقہ ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی آبرو کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ طاغوت کو ذلیل اور خوار فرما، امریکہ کو، اسرائیل کو، ہندوستان کو اور میرے اللہ ان تمام دشمنان اسلام کو ذلیل اور خوار فرما۔ محمد اہل بیت محمد کا صدقہ مودی کے عزائم کو خاک میں ملا۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ میرے اللہ کشمیر کو آزاد فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ مظلومین جہان کی نصرت فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ عالم اسلام کو عالم کفر کے مقابلے میں متفق اور متحد فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت صدقہ جنت البقیع کو آزاد فرما، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مرکز مقدس کو آزاد فرما۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ میرے اللہ ہم اس قابل بنا دے کہ ہم دختر رسول کی مزار مقدس کی تعمیر کر سکیں۔ محمد اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ میرے اللہ تجھے واسطہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خالی لوٹنے کا میرے مولا ہمارے دستے دعا خالی نہ لوٹا۔ پروردگار عزت اہل بیت کے صدقہ جتنے مومنین مومنات حج و زیارات کی خواہشات تک پوری فرما۔ پروردگار ہماری گناہگار آنکھوں کو غریب کربلا کی زیارت نصیب فرما، ملکہ شام کی زیارت نصیب فرما، جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما، شاہ خراسان، شاہ نجف، شاہ قاسمین کی زیارت نصیب فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما۔ مومنین کے جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب زہرا کے دکھی پہلو کا میرے مولا مکتب تشیع کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ پروردگار عزاداران غریب کربلا میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ مجلس اتحاد المؤمنین کے تمام نمائندگان کو اس کار خیر میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بزرگ سادات، عزاداران، بانیان، مؤمنین، مومنات، علماء، ذاکرین جو معاونت فرما رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ اس وقت تک نہ مارنا جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے۔ ملک پاکستان کو کرونا کی مصیبت سے امان عطا فرما، عالم اسلام کو کرونا سے محفوظ فرما، عالم انسانیت کو کرونا سے محفوظ فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے میرے اللہ ان کے حق میں دعائے رحمت کو قبول فرما۔ وہ مومنین مومنات جن کی دعا کے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کے حق میں ہماری دعائے رحمت و مغفرت کو قبول فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ میرے مولا ہم گناہگار و خطا کار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار اپنا لطف و کرم فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔
ربنا وتقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء. آپ تمام حاضرین سے، تمام ناظرین سے، تمام دیکھنے والوں سے استدعا ہے کہ جملہ مرحومین مومنین مومنات علماء، علماء اعلام، ذاکرین، واعظین، مجتہدین، نوحہ خان، ماتمی، عزاداران، بانیان، نوکری کرنے والے، خدمت کرنے والے، صف عذاب بچھانے والے، عزاداروں کی خدمت کرنے والے، عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، عزاداروں کے لیے لنگر پکانے والے، جو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے حق میں ہماری دعا رحمت و مغفرت کو قبول فرما. پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، بالخصوص بندے حقیر کے والدین کی مغفرت فرما. جن کے ماں باپ موجود ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کو ان کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ جو مومنین مومنات بندہ ناچیز سے استدعا دعا کر رہے ہیں میرے اللہ، تو علام الغیوب ہے، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، ان کی تمام حوائج شرعیہ کو برابر فرما. محمد اہل بیت محمد کا صدقہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء وعلى اموات الجميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد وإلى بيت محمد قصد كامل الله ولما وعث وبرفات الله أرواح المؤمنين والمؤمنات شهداء ملة جعفرية تمام مؤمنين الكرام أعمال الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا علي السلام مداد.